نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ نون، اور میں قسم کھاتا ہوں قلم کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں۔ آپ کے رب کی نعمت سے، کرم فرمائی سے مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا لازوال اجر ہے، اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں، اور جلد ہی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ مخالفین بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کون ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ وہ چاہتے ہیں آپ نرمی کریں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ بات نہ مانیے ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا، وہ ذلیل ہے، بہت اشارے کرنے والا اور چغلیاں کھانے والا ہے، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور بہت گناہگار ہے، سرکش ہے، اور اس کے بعد بے نسب ہے یا زنا کی اولاد ہے، محض اس وجہ سے کہ وہ مال والا ہے، اولاد والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے اگلے لوگوں کے قصے ہیں، افسانے ہیں، ان قریب ہم اسے اس کی ناک پر، اس کی سون پر داغ دیں گے۔ جیسا کہ پچھلی تفسیر میں بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت علل اعلان دین کی دعوت کے بعد مخالفت تیز ہو گئی۔ یہ سورہ اس وقت کا ہے جب مخالفت کافی تیز ہو چکی تھی، اور کفار کے بہت سارے پروپیگنڈے میں سے ایک کیا تھا کہ آپ کو مجنون قرار دیتے تھے، تو اس کے جو ہے جوابات کل کی تفسیر میں دیے گئے کہ فرمایا کہ آپ یہ جھٹلانے والوں کی بات کا اثر مت لیجئے۔ یہ چاہتے ہیں، اتنے سارے اعتراضات اور ہنگامہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ توحید کی دعوت میں اور اپنی بات کی جوش و خروش میں کمی لائیں، تو ان کو بھی ذرا ڈھیل دینے کا موقع ملے، کمر سیدھی کرنے کا موقع ملے۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ مت مانیے بات کل حلاف، ہر قسم کھانے والے کی، مہین جو ذلیل ہے، تو حلاف حلف سے بنا ہے، قسم کھانے، تو بہت زیادہ قسم کھانے والا، اور مہین ذلیل۔ اب یہاں جو مختلف صفات آئی ہیں، قسمیں کھانے والا، ذلیل، اشارے خوب کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، اور ہر بھلائی سے روکنے والا، سرکش، گناہ گار، یہ صفات جو ہیں
دو تفسیریں، ایک تو ایک فرد، چونکہ اس میں واحد کا صیغہ ہے حلاف مہین، تو کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہ ایک شخص کے بارے میں مانا ہے ان صفات کو، اور مان کے بتایا کہ یہ جو صفات یہاں بتائی گئی ہیں ان کا ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ۔ کچھ لوگوں نے کہا ولید بن مغیرہ اس سے مراد ہے، کچھ مفسرین نے کہا کہ اسفد ابن عبد یغوث ایک سردار تھا وہ مراد ہے، کچھ نے کہا کہ اخنس بن شریق وہ مراد ہے، کچھ لوگوں نے اور نام لیا۔ لیکن ایک دوسری تفسیر جو زیادہ مضبوط ہے الفاظ کے اعتبار سے یہاں کے، کہ یہ کسی ایک سردار کی بات نہیں ہے، بلکہ قریش کے جتنے سردار تھے، پوری جو قیادت تھی مخالفین ان کی، ان سب کی تصویر اللہ نے کھینچی ہے یہاں پر کہ ان کا کیا کردار ہے۔ دلیل کیا ہے کہ یہاں شروع میں یہ عطف جو ہے ولا تطع جو ہے وہ اوپر ولا تطع المکذبین پر ہے، تو مکذبین جمع ہے، تو جمع کے بعد عطف ہو رہا تو یہاں بھی مراد جمع ہی ہوگا، ایک فرد نہیں ہوگا۔ پھر کل حلاف ہے، ہر جھٹلانے والا، ہر قسم کھانا والا، تو مطلب کل کا لفظ آیا تو ایک کے بارے میں نہیں ہے، کئی لوگوں کے بارے میں ہے یہ۔ اور پھر آگے اس کے ختم ہوتے ہی باغ والوں کا قصہ سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ انا بلوناہم، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، جیسا کہ باغ والوں کو، تو یہاں بھی ہم لفظ استعمال کیا اللہ نے جمع کا۔ اور پھر یہ جتنی بھی صفتیں بتائی گئی ہیں، یہ اگر ہم کسی ایک ہی آدمی میں پوری صفتیں ثابت کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو تکلف ہوگا، اتنی ساری صفات اس میں سے ایک آدمی میں نہیں تھیں۔ یہ قریش کے مختلف سرداروں کی سب کی خامیاں ہیں، کسی میں کچھ تھی کسی میں کچھ تھی، تو اس پورا اچھی طرح آیت منطبق ہوتی ہے جب ہم پورے قریش کو مراد لیں۔ تو اس میں کیا ہے، ایک طرف حضور پاک کے اخلاق کو پیش کیا گیا کہ آپ کا بھیجا ہوا کلام کتنا اعلیٰ ہے لایا ہوا، اور آپ کے اخلاق کتنے اونچے ہیں، اور اس کے بعد پورے قریش کے سرداروں کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، تو موازنہ کر کے بتایا گیا ہے کہ اب ایسوں کا انجام کیا ہوگا تم خود دیکھو، کون صحیح قیادت کر رہا ہے قوم کی، اور کس کی قیادت میں منزل تک پہنچیں گے، اور کس کردار کے لوگوں کی بات تم سنو گے تو قوم کدھر جائے گی، کون تباہی کی طرف لے جانے والا ہے اور کون جو ہے کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اچھا، یہ حلاف بہت زیادہ قسم کھانے والا، تو یہ حلف کا جو لفظ ہے یہ خود اچھے معنی میں نہیں آتا، اچھے معنی میں جو قسم کھائی جائے اس کے لیے قسم کا لفظ آتا ہے۔ حلف کا لفظ بھی جو ہے، جو لوگ حلف جو ہے بیکار کی کھاتے رہتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں، تو اس کی ایک طرح سے توہین کے لیے لفظ آتا ہے حلاف، اچھے معنی میں نہیں آتا۔ پھر اللہ نے واضح بھی کر دیا مہین، ہر وہ شخص جو بہت قسمیں کھاتا ہے اور پھر ذلیل بھی ہے۔ اب جو بھی قسمیں کھانے والا ہے وہ ذلیل بھی ہوتا ہی ہے اصل میں، اس لیے کہ قسم وہی آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے جس کو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں، جس کو اپنی عزت کا خیال ہے وہ قسمیں نہیں کھائے گا۔ اور پھر جس کا کردار پست ہے اور جس پہ الزامات لگے ہوئے ہیں، ایسا آدمی جب اپنی کوئی بات ثابت کرنا چاہتا ہے تو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، تو اب اس کی وہ بھرتی کے لیے کیا کرتا ہے، قسمیں کھا کے بعد میں وزن پیدا کرتا ہے۔ اور ایسا آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہوتا ہے، اس لیے بات بات پر قسم کھا کر دوسروں کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے، وہ لوگ بھی بہت قسمیں کھاتے تھے، اس لیے کہ جھوٹے ہوتے تھے اندر سے، تو قسمیں کھا کھا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے تھے۔ تو اب یہ قریش کے جتنے لیڈر تھے جو اپنی قوم کو حضور سے دور کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کے لیے حضور پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی پکی بات ان کے پاس تھی نہیں، کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضور کا پیغام بھی بہت اچھا تھا اور حضور کی شخصیت بھی بہت اونچی تھی، تو حضور کے خلاف بولنے کے لیے، اسلام کے خلاف بولنے کے لیے کوئی دلیلیں تو ان کے پاس تھی نہیں۔ اب لوگوں کو ایسا دور کریں گے تو اب عوام کو بیوقوف بنانے کے واسطے یہ لوگ قسموں کا بہت سہارا ہے، بات بات پہ قسم کھاتے رہتے تھے تاکہ لوگ جو ہے
ان سے متاثر ہو جائے، اور قسم قسم کی باتیں قسم کھا کے، اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے مفتری ہے، اور کوئی بات جمتی نہیں تھی تو قسمیں کھاتے تھے۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ، یہ حمزن کہتے ہیں ہاتھوں سے اشارہ، کسی غریب کا مذاق اڑانا ہے کسی کا، تو اس میں سبھی چیزیں آتی ہیں، کسی کو توہین کرنے کے واسطے آنکھوں سے اشارے، پلکوں سے اشارے، ہاتھوں سے اشارے، یا الفاظ یا فقرے توہین کے بولنا۔ تو جن لوگوں کا کردار بہت پست ہوتا ہے، اندر تکبر ہوتا ہے، کم ظرفی ہوتی ہے، تو وہ خالی زبان سے کسی کے خلاف بول کے تسلی نہیں ہوتی، اس کی نقل مارنا، آنکھیں نچانا، ہاتھوں سے یہ کرنا، صورت بنانا، یہ بہت گری ہوئی علامت ہے، آدمی کے گرے ہوئے ہونے کی علامت۔ تو اسی سے یہ ان کا انداز تھا کفار مکہ کا، کہ کیونکہ صحابہ کرام بہت سارے غریب تھے، اور شروع میں کبھی بھی نبیوں کی طرف غریب ہی آتے ہیں، اور حضور پاک کے پاس بھی کوئی بہت بڑی دولت نہیں تھی، سب خرچ ہو گئی تھی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، تانے کستے رہتے تھے، اشارے کرتے رہتے تھے، غریب مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ نفرت بھرے اشارے کرتے تھے۔ اسی کو دوسرا سورہ جو مشہور ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اشارے کر رہے ہیں، لوگ اشارے کر کر کے توہین کر رہے ہیں۔ تو جب دلیل کی قوت نہیں ہوتی نا، اپنے پاس بات میں دم نہیں ہوتا، تو آدمی یہ سب حرکتیں کرتا ہے کہ اپنا زور دکھا کے، دھونس جما کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حمازن، اس کے بعد ہے مشائم بنمیم، بہت چغلیاں کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تو نمیمہ سے بنایا ہے، تو چغلی کرنا، لگائی بجھائی کرنا، اس کی بات ارے تمہارے بارے میں ایسا بول رہا جی، پھر ادھر جا کے انہیں تمہارے بارے میں ایسا بول رہا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات جھوٹی سچی لگا کے لڑائی پیدا کرنا، جوڑ توڑ کرنا۔ یہ قریش کے سرداروں کی عادت تھی، لوگوں کو آپ سے جوڑ کر، آپ سے توڑ کر اپنے سے جوڑنے کا ان کے پاس یہی بہت بڑا حربہ تھا، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر خود پھوٹ ڈالنے کے واسطے چغلیاں، جھوٹی باتیں، وہ تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا، اس سے جا کے بول رہے کہ وہ تمہارے بارے میں جھوٹی سچی لگاتے تھے۔ مناع اس کے بعد فرمایا مناع للخیر، منع سے ہے، منع کرنا، روکنا، منع اس سے مبالغہ، بہت زیادہ روکنے والا خیر کا۔ خیر کو تو بھلائی بھی مراد ہے، اور عربی میں خیر مال کو بھی بولتے ہیں، تو مال بہت پکڑ کے رکھنے والا، روکنے والا، کنجوس، اور ہر بھلائی کا دشمن۔ تو یہ جو کفار تھے لیڈر، ہر برائی سے، ہر بھلائی کے دشمن تو تھے ہی، لیکن ان کی خاص صفت یہ تھی، جتنے بڑھ بڑھ کے حضور کی جو مخالفت کر رہے تھے، ان کی خاص صفت یہ تھی کہ وہ لوگ کنجوس بہت تھے۔ دوسری جگہ پہ بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جگہ جگہ آپ کو مکے کی صورتوں میں ملے گا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ لوگ نہ تو غریبوں پہ کو کھلاتے ہیں، نہ دوسروں کو ابھارتے ہیں، بلکہ دوسرا غریبوں پہ خرچ کرتا ہے تو ان کو غصہ آتا ہے، تو خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے تھے، تاکہ ان کی کنجوسی پہ پردہ پڑا رہے۔ اب لوگ سخاوت کر رہے ہیں تو ان کو دل کو، کئی کنجوس لوگ ایسے رہتے ہیں، دوسرا بھی صدقہ خیرات کر رہا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، کیا فضول خرچی کرتے رہتے اور کے بولتے رہتے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عزت جاتی ہے اس میں، دوسرے سخاوت کر رہے ہیں تو ان کی پول کھلتی ہے، تو ان کو اور غصہ آتا ہے، یہ کیوں دے دیتا۔ فرمایا مناع للخیر، بہت بڑے کنجوس ہیں لوگ، وہ معتد اسیم، حد سے بڑھنے والے بھی ہیں اور بہت گناہ گار بھی ہیں۔ اب یہاں ایک تفسیر مجھے معتد اور اسیم میں فرق بتایا ہے کہ یہ مناع ہے جو نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں، تو اسیم تو یہ ہے کہ دوسروں کی حق تلفی کرنے والا، جو اس پر بھائی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، خود جو حق اپنے اوپر ہے وہ نہیں دینے والا، اس کے لیے اسیم کا لفظ استعمال ہوا۔ اور جو نہ صرف اپنے اوپر حق جو ہے دوسروں کا وہ ادا نہیں کرتا، بلکہ الٹا
دوسروں کا حق چھینتا ہے، جا کے دوسروں کا حق چھینتا ہے، وہ ہے معتد، حد سے بڑا ہوا، حد سے گزرنے والا۔ اس کے بعد فرمایا عتل، اور کیا ہے صفت؟ سخت دل، بے مروت۔ اب عام طور پہ جو بخیل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سخت دل بھی ہوتے ہیں، بے مروت بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اوپر اب تک ان کی ظاہری اوپر کی تصویر کھینچی تھی، یہ لوگ اشارے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اب ان کے دل کی حالت بتا رہے ہیں کہ یہ سخت دل، کٹھور دل کے لوگ ہیں، پتھر دل کے لوگ ہیں، بے مروت ہیں۔ اسی کو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دے کے نکالتے ہیں لوگ، ایسے سخت دل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا۔ اور جو ہے عتل جو ہے ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو ہٹا کٹا ہے، وہ موٹا تازہ ہے اور کھانا خوب کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بد اخلاق بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے، ایسے لوگ کو عتل۔ پھر آخر میں فرمایا زنیم، تو اکثر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ زنا کی اولاد۔ اور ایک جو بات لکھی ہے الملحق بقوم لیس منہم ولا یحتاجون الیہم، زنیم ایسے شخص کو بولتے ہیں جو کسی قوم میں جا کے جڑ گیا، اس میں کا ہے نہیں وہ، مگر اپنے آپ کو اس سے جوڑ کے پیش کر رہا ہے، اور لوگوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ جا کے ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو بتایا کہ زنمتن سے لفظ بنا ہے، وہ جو بکریوں کو یہاں گردن میں بعض وقت غدود نکل جاتا ہے، لٹکتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، یہ فالتو عضو رہتا ہے، کوئی جسم میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو زنمتن کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو قوم میں ہے ہی نہیں، قوم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، مگر خامخواہ کے چپک جاتے ہیں۔ عربوں میں قوم کی بڑی اہمیت تھی، تو کس قوم کا ہے، تو کس قبیلے کا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، بڑے قبیلے سے اپنے آپ کو جا کے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے جھوٹے طور پر۔ تو یہ جو بڑے بڑے قریش کے سرداروں میں بعض جو حضور کی بہت مخالفت کرنے والے تھے، اس میں سے ایک اخنس بن شریق تھا، وہ اصل میں قبیلے ثقیف کا تھا، لیکن اپنے آپ کو قبیلے زہرا سے ہونے کا دعویٰ کرتا رہتا تھا۔ ایسے خود ولید بن مغیرہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اصل میں قریش کا نہیں ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو قریشی ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب یہ جو لوگ جو نسب میں دخیل ہو کر قوم کے نہیں ہو کے قوم میں آ کے گھس جاتے ہیں، ایسے لوگ شیخی بہت بگاڑتے رہتے ہیں، بڑاپن بہت دکھاتے رہتے ہیں، اور قومی حمیت دوسروں سے زیادہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اصل قوم کے ہے نہیں، باہر کے ہیں، اب قوم میں مقام بنانا ہے تو بات بات میں قوم 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 بولتے رہتے ہیں، اپنی اندرونی جو ان کی احساس کمتری ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو کچھ ایسے تھے حضور کے مخالفین میں کہ اپنی جھوٹی شان کے واسطے بڑھ بڑھ کے حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو ان کی مثال ایسی تھی جیسے کریلا نیم چڑھا۔ اب آگے فرمایا ان کان ذا مال و بنین، یہ سب کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور اولاد ہے۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں یہ کردار کیوں پیدا ہوا، پیسہ آ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے۔ تو حق تو یہ تھا کہ اللہ نے مال دیا، اولاد دیا تو شکر گزار بنتے، فرما بردار بنتے، لیکن یہ اس کا الٹا کر رہے ہیں کہ پیسے کی وجہ سے اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ حقیقت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ یہ جو نعمت والے لوگ ہوتے ہیں، جن پہ اللہ کے احسانات ہوتے ہیں، وہ لوگ اکثر اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، بجائے شکر گزاری کے حق کی دشمنی کے لیے اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نعمت ان کے لیے نقمت بن جاتی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اب یہ لوگ کیا کرتے، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے تھے کہ یہ قصے ہیں سب پرانے لوگوں کے۔ کیا کرتے وہ محمد، جب دیکھو قصے سناتے رہتے، پرانے لوگوں کے قصے، گئے گزرے لوگوں کے قصے۔ تو بجائے سبق لینے کے، وہ مغرور قوموں کے قصے تھے، مغرور قوموں کا اللہ تعالیٰ نے غرور کیسے توڑا، تو ان کے دل پہ چوٹ لگتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آگے فرمایا اللہ نے سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم ان کی سونڈ کو داغیں گے۔ یہ آخرت میں جو ان کا انجام ہونے والا ہے وہ بتا رہے ہیں، نقشہ کھینچ کے سونڈ کہہ رہے ہیں ان کی ناک کو۔ جو متکبر تھے وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے مخالفت کر رہے تھے، میری ناک اونچی رہے، اتنا ناک کا خیال تھا۔ ابو جہل کو جب جنگ میں قتل کرنے لگے، گر گیا، زخمی ہو گیا، اور جو ان کو قتل گلا کاٹے جانے لگا تو ابو جہل نے کیا کہا کہ دیکھو ذرا نیچے سے کاٹو، مرتے مرتے بول رہا ہو، بالکل ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ
جب لاشوں میں سروں میں سر رکھا جائے تو معلوم ہو یہ سردار کا سر ہے، مرتے وقت بول رہا ہے کہ لمبی رکھو میری گردن، اتنا ان کو ناک کا خیال تھا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ بول رہے ناک 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 بہت بول رہے نا تم لوگ، تمہاری ناک پہ داغ دوں گا، تمہاری سونڈ کے اوپر داغ دوں گا۔ تو خرطوم جو بولتے ہیں ہاتھی کی ناک کو بولتے ہیں، سونڈ کو، یا سور کی جو رہتی ہے ناک اس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توہین کے لیے ان کی ناک کو سونڈ کہا۔ تو ان آیتوں میں آپ کے اعلیٰ کردار کو ایک طرف پیش کیا گیا، اور یہ جو مخالفت کرنے والے سردار تھے کیسے بخیل، کنجوس، لڑاکو، بد اخلاق، ان کو پیش کر کے قوم کو سوچنے پر آمادہ کیا گیا کہ اب تم کس کے پیچھے چل کے کامیاب ہو سکتے ہو تم ہی سمجھو۔ تو ایسی ہوتی تھی دین کی دعوت، دھڑا دھڑ پورا ہلتا رہتا تھا مدینہ مکہ۔ جب بھی آئے قرآن میں پہلے پارے میں ہے نا، وہی آ رہی بولے تو ایسا کانپتے تھے کہ اب جیسے بجلیاں بارش میں، اس لیے کہ اس میں سب کی پول کھلتی تھی اس میں۔ تو اللہ کے نبی دین کی دعوت وہ عاجزی سے، انکساری سے، پھسپھسے انداز میں نہیں دیتے تھے، پوری قوت سے دھجیاں بکھیر دیتے تھے مخالفین کی۔ ایک مرتبہ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے تھے وہ لوگ حرم میں، قریشی سردار، حضور قریب ان کے جا کے کہا میں تمہارے واسطے یہ لے کے آیا ہوں جا کے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا کام یقین کے ساتھ کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔